کرنے میں ایک سے زیادہ لیئرز ہم جتنی چاہیں یہاں سے لیئرز ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. لیئرز پیلٹ کو بھی ہم یہاں سے ری سائز کر کے بڑا کر سکتے ہیں. اگر ہماری زیادہ لیئرز اس کے اندر آ جائیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیئرز کا نمبر آ رہا ہے, ہم لیئرز کو ری نیم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں سمجھنی ہے وہ بریکٹ کے اندر آپ کو لیئر سٹائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیئر سٹائل کیا چیز ہے؟ ہر لیئر کے اوپر جو موجود ہمارا ڈرائنگ ہوگی یا امیج ہوگا اس پہ ہم خاص قسم کے سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے فلٹر سے اپلائی کر کے دیکھا. لیکن ہر لیئر کے اپنے بھی سٹائلز ہوتے ہیں. ان کو ایکسیس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ایکسیس کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یہ چھوٹی سی آپشن نیچے ایڈ اے لیئر سٹائل کی ہے. ادھر سے اگر ہم لیئر کا سٹائل ایڈ کریں گے تو اسٹریٹ اوے سٹائل اپلائی ہو جائے گا اور اس کی جو ہمارے پاس ونڈو ہے وہ کھل جائے گی, جس کے اندر سے ہم اپنی آپشن سلیکٹ کر سکیں گے سٹائل کے بارے میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لیئر کو ڈبل کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے ڈبل کلک کیا, ابھی وہ ونڈو میرے سامنے کھل جائے گی اس کی, جس کے ذریعے سے ہم سٹائل کو جو ہے اپنی لیئر کے اوپر اپلائی کریں گے. اب دیکھیں کہ لیئر سٹائل کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر وہ سارے سٹائل جو ادھر لسٹ کے اندر میں نے دیکھے تھے نیچے, وہ سارے یہاں موجود ہیں. اس لسٹ کے ذریعے سے بھی میں انہی سٹائلز کو میں نے ایکسیس کیا تھا. لیکن یہ کہ اب یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے تو یہاں سے میں سارے سٹائلز کو اور ان کی سیٹنگز کو دیکھ سکتا ہوں. ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مختلف سٹائلز ہیں اور ہر سٹائل کی اپنی آگے سیٹنگز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ سٹائل اس پہ اپلائی ہوگا, لیکن اگر میں اس کو یہاں کلک کروں گا, جب بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی تو پھر اس کی سب آپشنز بھی کھل جائیں گی. اس سٹائل سے متعلق آپشنز بھی میرے پاس آ جائیں گی کہ میں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتا ہوں. ابھی کیونکہ ہم یہاں ایک بلینک لیئر کے اوپر ہیں, ایک سٹائل اپلائی کرنے سے کچھ بھی ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا, کینسل کر دیتے ہیں. اور یہاں سے ہم اپنے جگسو پزل کی لیئر کے اوپر چلے گئے تاکہ اب ہم کچھ سٹائل اپلائی کریں تو ہمیں وہ یہاں نظر آ جائے. زوم ٹول کے ذریعے سے تھوڑا سا میں زوم کر لوں گا اس کو تاکہ ہمیں سٹائل اپلائی ہوتا ہوا جو ادھر اپنے امیج کے اوپر نظر آ جائے. ابھی جگسو پزل کے لیئر کے اوپر میں سٹائل اپلائی کروں گا. ڈبل کلک میں نے کیا ہے, ابھی لیئر سٹائل کا جو ڈائلاگ باکس ہے میرے سامنے کھل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کا سٹائل میں نے اپلائی کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جگسو پزل کے ساتھ فوراً ڈراپ شیڈو کا افیکٹ جو آ گیا ہے. اس کو ختم کرتا ہوں, میں یہاں سے آف کیا. بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ میں اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اور یہ اچانک ایسے بن گیا کہ جیسے یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. اور اس کی اگر سب آپشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں بیول امبوس کی تو میں اس کو یہاں کلک کروں گا. جب یہ بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی اس جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی سب آپشنز بھی میرے پاس یہاں موجود ہیں کہ میں ان کو چینج کر کے دیکھ سکتا ہوں. جیسے ابھی انر بیول میرے پاس اپلائی ہوا ہے, اس کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں, امبوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امبوس سے کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی. اس کو پلو امبوس میں لے کے جاتے ہیں, آپ دیکھیں پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی. اسی طرح ہر افیکٹ کی الگ سے سب آپشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسٹروک آپ دیکھیں کہ اسٹروک جیسے میں نے اپلائی کیا تو یہ آؤٹر جو سائڈ ہے اس کی ریڈ ہو گئی ہے, آؤٹ لائن اس کی ریڈ آ گئی ہے. اسٹروک کی سیٹنگز میں جاتا ہوں, یہاں سے اسٹروک کو سلیکٹ کر کے تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس ریڈ کلر سلیکٹ ہوا ہوا ہے, جس کلر کا اسٹروک آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. کلر کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں. کلر پریفرز میں یہاں سے بلو کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بلو کلر میرا پیچھے اسٹروک میں چینج ہو گیا. اوکے کیا, اسٹروک اپلائی ہو گیا. اسٹروک اگر مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ موٹا اسٹروک ہے تو یہاں سے اس لائن کا سائز جو ہے میں کم کر سکتا ہوں. 3 ہے, اس کو 2 کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسٹروک میرا تھوڑا کم ہو گیا. آؤٹ سائڈ یا ان سائڈ یا سینٹر کرنا ہے تو اس طرح بھی کر دیں. آپ دیکھیں کہ ابھی ان سائڈ اسٹروک ہو گیا, ابھی جو ہے یہ سینٹر ہو گیا, یعنی آؤٹر اور انر دونوں پہ اسٹروک اپلائی ہو گیا. اس طریقے سے ہمارے لیئر کے سٹائلز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں امیج کے اوپر, لیئر کے اوپر موجود امیج کے اوپر. ادھر ہم نے 2 چیزیں سمجھنی, ایک تو لیئرز, الگ الگ لیئر پہ امیج ہوگا تو الگ الگ اس پہ کام ہو سکے گا. کوئی بھی امیج جب ہم پیسٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں اس میں ڈریگ کر کے دوسرے اپنے امیج ونڈو سے تو وہ ایک الگ لیئر کے اوپر خود سے آتا ہے. ٹیکسٹ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ خود بخود ایک الگ لیئر کے اوپر آئے گا. آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کو میں نے یہاں کلک کیا ہے, ٹیکسٹ ٹول کو, تو یہ ایک الگ لیئر یہاں ٹیکسٹ کی بن گئی اور یہاں ایک کرسر بلنک کر رہا ہے. یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ لیئرز, میں نے یہاں لکھا ہے. اس کو سلیکٹ کر کے میں اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں, ایریل بلیک کر کے سائز تھوڑا میں بڑا کر رہا ہوں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے نظر آ سکے کہ کیا سٹائل یہاں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. زوم ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایکچوئل پکسلز پہ تاکہ مجھے نظر آ جائے کہ کیا میرے ٹیکسٹ کا انفیکٹ کیا پوزیشن ہے. یہاں میں نے اس ٹیکسٹ کو رکھا ہے اور اس ٹیکسٹ کے لیئر کی بھی لیئر سٹائلز ہیں. اس کو ڈبل کلک کر کے لیئر سٹائلز کا ڈائلاگ باکس میں اوپن کر رہا ہوں, اور جب یہ اوپن ہوگا اور میں اس ٹیکسٹ کے اوپر سٹائل اپلائی کروں گا تو اس سے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اس کے اندر. اس کو ہم ایکچوئل پکسل فٹ آن اسکرین کیا تاکہ تھوڑا سا زوم ہو جائے. اب میں سٹائل اپلائی کر کے آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. بالفرض میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں لیئر سٹائل سے بھی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں. کلر کی سب آپشن میں گیا تو میرے پاس
कलर्स की वही जो है कलर पिकर का बॉक्स आ गया है, डायलॉग बॉक्स, इसके जरिए से मैं कलर चेंज कर सकता हूं इसका। देख रहे हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया। ओके करने से कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। बीवल इम्बोस करने से आप देख रहे हैं कि ये बीवल का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। स्ट्रोक करने से इसके ऊपर स्ट्रोक का इफेक्ट आ जाएगा। ड्रॉप शेडो से इसके ऊपर ड्रॉप शेडो का इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह हम हर लेयर के ऊपर मौजूद जो इमेज है हमारा या टेक्स्ट है उसके ऊपर लेयर का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब मर्जिंग लेयर्स की ऑप्शन हमारे पास है। मर्जिंग लेयर क्या है? मर्जिंग लेयर जो है वो अमूमन उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब हम एक से ज्यादा लेयर्स के ऊपर कुछ काम करते हैं, उसके बाद हम फाइनल कर लेते हैं कि काम हमारा फाइनल हो गया, तो फिर हम उन लेयर्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। अब ये जिक्सॉ पजल का जो लेयर है इसको मैं यहाँ से बिलफर्ज डिलीट कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दोनों लेयर्स जो है मेरी आपस में सही इसकी सेटिंग हो गई है। टेक्स्ट की पोजीशन बिलफर्ज अगर ठीक है, जो कि फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ समझाना मकसद है, तो और मैं इन दोनों लेयर्स को फिर आपस में मर्ज कर दूंगा। लेकिन ये कि इमेज की जो टेक्स्ट की लेयर है वो रेस्टराइज हो जाएगी, यानी वो फिर टेक्स्ट की लेयर नहीं रहेगी, वो इमेज का हिस्सा बन जाएगी। उससे ये होगा कि मेरे इमेज का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ये जैसे 334K का यहाँ साइज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब मैं इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर दूंगा, एक से ज्यादा बेशक लेयर्स को आपस में मर्ज करूं, तो उससे ये होगा कि मेरे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट हिस्सा उसका बन जाएगा। अलग से उस पर स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो सकेंगे। कैसे मर्ज करते हैं? हम लेयर्स के अंदर गए, मर्ज डाउन की, मर्ज विजिबल की और फ्लैट इमेज की हमारे पास ऑप्शन है। मर्ज डाउन से क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज होगी। मर्ज विजिबल से क्या होगा कि जितनी विजिबल लेयर्स हैं, जिसके आगे ये आंख आपको बनी हुई नजर आ रही है, यानी विजिबल है, इसको आंख अगर हम बंद करते हैं तो ये इनविजिबल हो जाती है। आप देखें कि यहाँ से गायब होगी। तो जितनी विजिबल लेयर्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। और फ्लैट इमेज से क्या होगा कि जितनी विजिबल लेयर्स हैं वो सारी की सारी एक फ्लैट इमेज बन जाएगा। आपस में उनका जो है बिल्कुल जो इनविजिबल लेयर्स हैं वो भी सारी खत्म हो जाएंगी और एक फ्लैट इमेज आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे इमेज का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे सारे इमेजेस एक दूसरे का। यहाँ मैं मर्ज डाउन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि मर्ज डाउन करूंगा तो यहाँ कुछ तब्दीली आपको नजर आएगी। मर्ज डाउन की ऑप्शन जो कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट है, मैंने क्लिक किया। आप देखें कि ये दोनों एक लेयर के ऊपर आ गए और टेक्स्ट जो है परमानेंट हिस्सा इस इमेज का बन गया है। अब ये अलग से एडिट नहीं हो सकता। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरे इमेज का साइज एकदम आप देखें 254K के ऊपर आ गया, साइज छोटा हो गया। तो जब हम बड़े डिजाइन पे काम करते हैं, बड़े इमेजेस के ऊपर, तो हमें ये जरूरत पड़ती है इस बात की कि हम उन इमेजेस की सेटिंग करते हुए साथ साथ लेयर्स को मर्ज करते जाएं, ताकि हमारे इमेज का साइज जो है वो कंट्रोल में रहे और हमारी स्पीड जो है काम करने की वो मुतासिर ना हो। तीसरी चीज जो हमने यहाँ देखनी है वो ओवरलैपिंग लेयर्स है। कंट्रोल Z के जरिए से मैं पीछे गया था कि जिक्सॉ पजल के जो मेरे पास इधर ड्राइंग थी वो सामने आ जाए। इस लेयर की मैं एक डुप्लीकेट बना लूंगा ताकि मैं इस बात को समझ सकूं अच्छी तरह। और जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है वो क्योंकि मूव नहीं कर सकती ऊपर, इसलिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और जिक्सॉ पजल के ऊपर मैं अपनी इस लेयर को ले आया ओवरलैपिंग लेयर्स को समझने के लिए। इससे क्या होगा कि आप देखें कि ऑल्ट के साथ जब मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में अपने कर्सर को लाऊंगा, अभी आप देखिए कि सिर्फ एक हाथ का निशान आपको यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर ऑल्ट के साथ मैं इन दोनों के बीच में आता हूं तो ये दो गोल दायरे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको एक गोल दायरा आगे है जो ग्रे कलर का है और एक गोल दायरा पीछे है जो ब्लैंक है, और दोनों का सेंटर आपको ब्लैक नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पिछली लेयर जो है वो अगली लेयर के अंदर ओवरलैप हो जाएगी। अभी आप देखें कि यहां से मुझे ये इसलिए नजर नहीं आ रहे जिक्सॉ पजल मेरे, क्योंकि ये इस इमेज की लेयर के पीछे चले गए। लेकिन जैसे ही ऑल्ट के साथ मैं यहां क्लिक करूंगा, आप देखिए कि घड़ी गायब हो गई है और सिर्फ जिक्सॉ पजल के टुकड़े मुझे यहां नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड यहां नहीं था, इसका ये बैकग्राउंड था जो हमने बंद कर दिया था, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो किधर गए। लेकिन ये ओवरलैप आपस में यहां हो गए। तो इसको मैं लेयर को वाइट कर देता हूं, घड़ी की लेयर को, ताकि मुझे यहाँ जिक्सॉ पजल के टुकड़े नजर आ जाए। जिक्सॉ पजल के टुकड़ों के ऊपर जाके मैं इसको थोड़ा सा मूव कराऊंगा तो आप देखें कि पिछली लेयर जो ऊपर वाली लेयर है उसका इफेक्ट नीचे वाली लेयर के अंदर से मुझे नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस जिक्सॉ पजल के अंदर आ गया है। अगर मैं निचली लेयर के अंदर अपने इस इमेज को भी ओपन कर लूं तो फिर अपने जिक्सॉ पजल, क्योंकि दोनों इमेजेस ऊपर और नीचे वाले एक ही तरह के हैं, तो इसलिए अब मैं अगर जिक्सॉ पजल को मूव करूंगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ मूव कर रहा है। तो अब नजर कैसे आएगा? जब मैं इस पे कोई यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कैसे एक बहुत ही उम्दा किस्म का जो है इफेक्ट जिक्सॉ पजल का यहाँ आपको नजर आएगा। अब जो भी इफेक्ट मैं जिक्सॉ पजल की लेयर पे अप्लाई करूंगा वो मुझे यहाँ अभी नजर आएगा। स्ट्रोक अप्लाई किया तो आप देखिए कि स्ट्रोक के साथ फौरन जिक्सॉ पजल वो मेरे सामने बने हुए नजर आ गए, क्योंकि अभी वो विजिबल हुए हैं। ऊपर और नीचे वाली दोनों लेयर्स पे एक ही इमेज है हमारे।
بیول کیا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس امیج کے اندر جو ہے بیول کا افیکٹ ہے جگسو پزل کے ان کے ساتھ. اگر ہم بیول کو بند کریں, ڈراپ شیڈو کریں, تو آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کے ذریعے سے بہت ہی تھوڑے وقت میں ایک بہت ہی اسپیشل افیکٹ ہمارا یہاں اس کے اندر بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان ڈیجٹس کے اندر سے کس طریقے سے جگسو پزل کا جو ہے افیکٹ وہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہمارا جگسو پزل جو ہے وہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے جو سینٹر میں ہے. نیچے اور اوپر دونوں ایک ہی امیج کی لیئر تھی. انفیکٹ نیچے والے کو میں ویسے یہاں کور کر رہا ہوں. اصل میں ہم نے یہ صرف اوپر والے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ امیج کا جو اوپر والا امیج ہے وہ نیچے والے امیج کے اندر اوور لیپ ہو جائے گا. اس لیے وہاں ہم چھوٹا فگر کو بنائیں گے تاکہ اوور لیپ ہوا ہوا امیج جو ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے. کینسل کے ذریعے سے میں نے اسٹائل بند کیا, اس کو میں نے آف کیا یا آن کر کے اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا, تو ابھی مجھے جگسو پزل یہاں نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اسٹائل اپلائی کروں گا تو آپ کو اسٹریٹ اوے اسکرین کے اوپر وہ نارمل طریقے سے اسٹائل اپلائی ہوا ہوا نظر آئے گا اپنے لیئر اسٹائل کے ذریعے سے. ڈراپ شیڈو, آپ دیکھیے کہ ڈراپ شیڈو آ رہا ہے اور امیج اس کے اندر وہ دوسرا جو پہلے ہم نے اس کے اندر اوور لیپ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے بیول اینڈ امپوز. تو اس ایکسرسائز کو ہم بعد میں اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس ٹیکنیک کو, یہ صرف ایک ٹیکنیک آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم بہت اسپیشل افیکٹ اپنے امیج کے اندر دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیئر پیلٹ کے بارے میں ہم نے اس کانسیپٹ سمجھ لیا کہ یہ الگ الگ لیئرز کے اوپر ہمارے امیجز ہوتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ الگ الگ ان کو کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹ کی لیئر آبویسلی خود بخود الگ بنتی ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر اگر ایڈیٹنگ کوئی کرنی ہے تو ٹیکسٹ ٹول سے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ پہ آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا, دوبارہ سے اس پہ آیا, تو اب یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کا فونٹ اگر چینج کرنا چاہوں تو ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر لا سکتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 3 ڈیجیٹل امیجز کا جو انٹروڈکشن ہے, اور یہ ایکسرسائز جو ہماری انشاءاللہ آگے بھی مزید جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن لیئرز کے بارے میں جو اہم چیز ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. وہ بہت اہم چیز ہے فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لحاظ سے. جتنا بھی کریٹو کام ہے اس کے اندر یہ بہت ایک بنیادی ٹول کے طور پہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, یہ پیلٹ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر کور کر لیا ہے.